آخر فیلڈ مارشل کیا ہے؟ یہ محض ایک عہدہ نہیں، یہ جنگی شان کا تاج ہے۔ دنیا کی بڑی افواج اس رینک کو تب دیتی ہیں جب کوئی جرنیل دشمن کی فوج کو پچھاڑ کر نہ صرف فتح لاتا ہے بلکہ تاریخ کے صفحات پر ایسا نقش چھوڑتا ہے جو صدیوں یاد رکھا جاتا ہے۔ لیکن اس رینک کے 3 بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مکمل جنگ، یعنی یہ اعزاز معمولی جھڑپ یا سکریمش پر نہیں دیا جاتا۔ ایک مکمل، باضابطہ اور تسلیم شدہ جنگ کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2 پہ ہے واضح فتح، یعنی جنگ کا نتیجہ ایک طرف جھکنا چاہیے، جیسے علاقے حاصل ہونا، دشمن کی پاس پائی یا اس کے بڑے اثاثوں کا خاتمہ۔ نمبر 3 پہ ہے خود ساختہ نہیں، یعنی یہ اعزاز خود کو نہیں دیا جا سکتا، یہ ریاستی ادارے، پارلیمان یا سپریم کمانڈ کی منظوری سے عطا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں یہ اعزاز ان اصولوں کے مطابق دیا گیا، یا یہ بھی سیاست کی ایک چال تھی؟ کیا یہ بھی خود ستائشی کی ایک مثال تھی، یا واقعی کوئی ایسی فتح تھی جسے تاریخ بھی مانتی ہو؟ آئیے چلتے ہیں 1965 کی جنگ کی طرف۔ 1965 وہ سال جب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مکمل جنگ چھڑ گئی۔ 17 دن گولہ بارود، ٹینکوں کی گھن گرج، فضائی جھڑپیں اور دونوں جانب سینکڑوں جانیں قربان۔ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ ہم نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، جبکہ بھارت نے کہا ہم نے پاکستان کو پیچھے دھکیل دیا۔ حقیقت یہ کہ دونوں نے کچھ علاقے حاصل کیے اور دونوں نے کچھ کھوئے۔ پاکستان نے تقریباً 520 مربع کلومیٹر علاقہ لیا، جبکہ بھارت نے 1920 مربع کلومیٹر علاقہ چھینا۔ لیکن جب تاشقند معاہدہ ہوا تو دونوں ملک وہ تمام علاقے واپس کرنے پر راضی ہو گئے، یعنی میدان میں جو کچھ جیتا گیا تھا میز پر لوٹا دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ واضح فتح تھی؟ اور پھر حیرت کی بات یہ کہ اس جنگ کے فوراً بعد پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان نے خود کو فیلڈ مارشل کا خطاب دیا۔ نہ پارلیمان کی منظوری، نہ عسکری قیادت کی متفقہ رائے، نہ ہی قوم کو اعتماد میں لیا گیا۔ یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں ایک اعزاز کو سیاسی علامت بنا دیا گیا۔ کئی ماہرین اور مورخ آج تک اس فیصلے پر سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا خود ساختہ فخر حقیقی وقار سے زیادہ اہم ہو گیا تھا؟ لیکن آئیے بھارت کی طرف بھی نظر ڈالیں۔ کیا وہاں بھی فیلڈ مارشل کا تمغہ ایسے ہی دیا گیا؟ نہیں، وہاں یہ اعزاز ملا ایک ایسے جنرل کو جس کی فتح نے نہ صرف جنگ جیتی بلکہ دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ جنرل سام مانک شاہ ایک ایسا سپہ سالار جس کے نام کے ساتھ ایک مکمل جنگ کی فتح جڑی ہے۔ 1971 میں وہ سال جب پاکستان مشرق و مغرب میں تقسیم ہو گیا، بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ چھڑ گئی۔ نتیجہ ایک نیا ملک یعنی بنگلہ دیش دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس جنگ میں پاکستان کے 90,000 فوجی بھارتی قید میں چلے گئے۔ مشرقی پاکستان ہاتھ سے نکل گیا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ بھارت نے ایک فیصلہ کن کامیابی حاصل کی، لیکن کیا جنرل مانک شاہ کو اگلے دن فیلڈ مارشل بنا دیا گیا؟ نہیں، بھارت نے 1.5 سال مشاورت کے بعد تمام فوجی، سیاسی اور آئینی پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے 1973 میں جنرل مانک شاہ کو فیلڈ مارشل کا خطاب دیا، اور وہ بھی ریاستی منظوری سے۔ قومی فخر کے طور پر یہی ہوتا ہے ایک اصل اعزاز جو صرف بندوق سے نہیں بلکہ تاریخ، حکمت اور ذمہ داری سے پیدا ہوتا ہے۔ اب آئیے 2025 کی اس جھڑپ کا جائزہ لیتے ہیں جسے کچھ لوگ جنگ کا نام دے رہے ہیں، اور جس کے بعد چند دنوں بعد میں ہی ایک نئے فیلڈ مارشل کا اعلان کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ مکمل جنگ تھی؟ کیا دشمن کو فیصلہ کن شکست دی گئی؟ کیا کسی علاقے پر قبضہ کیا گیا؟ کیا ہزاروں دشمنوں فوجی گرفتار کیے گئے؟ یا صرف یہ ہوا کہ ہمارے جوان شہید ہوئے، ان کے 5 جہاز مار گرائے گئے، انہوں نے ہماری بیس پر میزائل داغا، ہم نے جواب دیا اور معاملہ ختم؟ اور پھر ایک ایسی حکومت کے ذریعے یہ اعلیٰ ترین فوجی اعزاز دے دیا گیا جس کے مینڈیٹ پر بین الاقوامی سطح پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ فیلڈ مارشل کا اعلان ایک اعزاز بنے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعزازات کی قدر صرف جذبات، سیاست یا خوشامد کی بھینٹ چڑھ جائے۔ آئیے ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں فخر چاہیے یا فقط تالیوں کا شور۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔